یار کل یہ والا سوال ہم نے بار بار ڈی جے اسپیار سے بھی پوچھا، اس نے نہیں بتایا کہ ہم نے کیے، لیکن افغانستان حکمران جو ہے انہوں نے پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ جو متقی صاحب ہے انہوں نے دہلی میں بیٹھ کر ایک مذمت باقاعدہ طور پر کی تھی کہ پاکستان ایسا نہ کرے، لیکن پاکستان جو کل ان سے ڈی جے اسپیار صاحب سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتا دیا کہ ہم پاکستان کی دفاع میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یار میں آپ کو بتا دوں، مقامی لوگ آپریشن سے خوش نہیں، یہ میں کلیئرلی بتا دوں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے بتائیے عوامی نیشنل پارٹی یہاں کی جماعت ہے، اس نے کون سا جو ہے وہ اس آپریشن کی حمایت کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے حالات، حکمران، جرنیل صاحب اس کے مطابق پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس وقت جو حافظ صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں، باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے وقار بھائی، انہوں نے اپنی کونسلیٹ کو ایمبیسی کا درجہ دیا، اور ماضی میں جب اشرف غنی کا دور تھا تو انہوں نے پاکستان تو انہوں نے بارہا اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ افغان کونسلیٹ جو ہے وہ براہ راست جو پاکستانی ٹیررسٹ گروپ ہے ان کو فنڈنگ کر رہی ہے۔ تو خود آپ کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کو اس حوالے سے کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ ویلکم جی، سیاست اور پی کے سے محبوب کار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد لحاظ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر، پریس کانفرنس ہوئی پشاور میں، ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے سوالات وہاں ہوئے۔ یہ پریس کانفرنس سب سے پہلے کیا انڈرسٹینڈنگ تھی پشاور میں کرنے کی، لاجک کیا تھی؟ بکر بھی بہت شکریہ۔ ڈی جی ایس پی آر جو ہے اس کی بنیادی اس نے پریس کانفرنس کے آغاز پر ہی بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر آئے، تو ایک تو یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کارروائیاں عمومی طور پر دہشت گردی کی یہیں پہ ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ بیسیکلی ان دہشت گردوں کو بھی ایک جواب دینا ہے کہ پشاور میں ہی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ اسی وجہ سے پشاور میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس حوالے سے جو یہاں پر پشاور کے صحافیوں کو بھی بیشتر تعداد تو پشاور کی صحافیوں کی تھی، لیکن اسلام آباد میں جو عمومی طور پر آئی ایس پی آر کی بیٹ کور کرتے ہیں وہ والے صحافی بھی آئے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر اس پریس کانفرنس میں ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ گمان یہی تھا کہ دہشت گردوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی، افغانستان میں جو اٹیک ہوا اس کے اوپر بات ہوگی، بات زیادہ پی ٹی آئی کی بھی ہوئی اور اچھی خاصی ہوئی، نئے نامزد وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہوئی۔ پی ٹی آئی کا کیا تعلق سر دہشت گردوں سے، دہشت گردی کی پالیسی سے؟ دہشت گردوں کی پالیسی سے تو میں ذاتی طور پر رپورٹر پہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو جی اس کا اس حوالے سے کہیں، لیکن بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی جی حکومت کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے ان پالیسیوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف کی تو پالیسیوں کا ذکر کیا وہ گیا۔ اب پالیسیز دوسری کنٹروورشل ہیں؟ نہیں جی، وہ پالیسیز کنٹروورشل ہیں؟ نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ریاستی اداروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو حوالے دوں گا، جو نیشنل الیکشن پلان 2014 میں تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ افغان جو مہاجرین ہوں گے خیبر پختونخوا میں ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ ان لوگوں کو جب واپس بھیجنے کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا سے وہ نہیں جا رہے ہیں، بڑی تعداد اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی کریک ڈاؤن نہیں کیا ہے۔ تو یہ والی پالیسی جو تھی کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، یہ نہیں ہوا ہے۔ یہ والی جو مین پالیسی تھی کہ یہ جو ہوا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے۔ دوسری جو پالیسی تھی وہ بیسیکلی فوج کے خلاف ہے، جو پاکستان تحریک انصاف عمومی طور پر جو ان پر نکتہ چینی کرتی ہے، ان کے آپریشن سے متعلق سوالات اٹھاتی ہے، ان کا نیریٹو ہوتا ہے، جو تھیسز وہ ڈیولپ کرتی ہے اس کے اینٹی تھیسز ڈیولپ کی جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بنیادی طور پر اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ جی سر، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آرگومنٹ سامنے آتا ہے کہ جی ہم جو آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مقامی لوگوں کی ہم ترجمانی کر رہے ہیں، مقامی لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، وہ ایگری نہیں ہے۔ از اٹ ٹرو کہ یہ مقامی لوگوں کی ترجمانی ہے؟ یار میں آپ کو بتا دوں، مقامی لوگ آپریشن سے خوش نہیں، یہ میں کلیئرلی بتا دوں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے بتائیے عوامی نیشنل پارٹی یہاں کی جماعت ہے، اس نے کون سا جو ہے وہ اس آپریشن کی حمایت کی ہے؟ یہاں پر جو پی ٹی ایم والے ہیں اس نے کون سی اس کی حمایت کی ہے؟ مسلم لیگ نون کا تو خیر یہاں پر اس طرح کا کوئی عملی وجود ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا جو جماعت اسلامی اور جے یو آئی ہے، مجھے آپ وہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان یا اس کے علاوہ جو سراج الحق یا حافظ نعیم الرحمان نے کسی اس آپریشن کی حمایت کی، بلکہ وہ سارے جو ہوتے ہیں عمومی طور پر یہاں پر امن پاسون ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق ہی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے متعلق میرا سوال ہے کہ 2022 سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف ایک صفحے پر تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس اسٹیبلشمنٹ کے وقت جب آپریشن کی مخالفت کی جاتی تھی
تو اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ لوگ دلائل دیتے تھے کہ نہیں جی اس طرح ہے اس طرح ہے. اب پاکستان تحریک انصاف دوسری والی سائڈ پہ آ گئی ہے تو آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے چونکہ بڑی جماعت ہے اور اس کو بھی بڑی مخالفت اس کی جا رہی تو یہ والا ایشو ہے جو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بیسیکلی نیریٹو بلڈ کرنے میں پیش آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیریٹو کم کر پا رہی ہے؟ پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس میں صحافی تھے، انڈیپینڈنٹ صحافی تھے، وہ سوال کھل کر رہے تھے. اب یا آپ میں نے جو ڈی جے ایس پی آر ہے اس کی اسلام آباد والی بریفنگ بھی دیکھی اور پشاور والی میں خود موجود تھا. ریئلی وقار بھائی مجھے بڑا فرق محسوس ہوا. پشاور کے صحافی نے بڑے کھل کر سوال کیے، مطلب ایسے نہیں تھے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وقار بھائی اس کی یہ ہے کہ پشاور کے صحافی ریئل رپورٹنگ جو ہے وہ وار آن ٹیرر کی کرتے. اسلام آباد والے تو آپ کو پتہ ہے سیکریٹریٹ یا وہاں پر قومی اسمبلی یا وہاں پر جو دیگر احتجاجی مظاہر ہوتے ہیں اس کی کرتے ہیں. جو وار آن ٹیرر ہوتا ہے ہم افغان باشندوں کی رپورٹنگ ہم کرتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے زیادہ جو ریلیونٹ سوالات تھے ان سے کیے گئے تھے. یہی وجہ ہے. جی افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کا ہمارا ایک لانگسٹ بارڈر ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، مہاجرین کے مسائل ہیں. پالیسی کیا ہے اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کی افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے حالات، حکمران، جرنیل صاحب اس کے مطابق پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. تو یہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. اس وقت جو حافظ صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں، باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اور کل بریفنگ میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا کہ جو نیا نیشنل ایکشن پلان ہے وہ 2014 کا، اس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ نو زیرو ٹالرنس ہوگی ٹیررزم کی، اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی. وہ دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر ہماری بھائیوں کو، ہماری گھروں کو اجاڑا ہے تو اس کو کسی بھی صورت ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی. یہ وہ سوال ہے. اس وقت جو ہے وہ حکومت کا موقف یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں بڑے شوق کے ساتھ مذاکرات کی جاتے تھے، آج کل نہیں کی جا رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ مذاکرات جو کیے جاتے ہیں یا افغان پالیسی، اس کا تعلق پشاور سے نہیں، اس کا تعلق اسلام آباد اور پنڈی سے ہو. لہٰذا یہ بڑا افسوسناک ہے سر. دیکھیں ہم کتنے لائٹر نوٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی پالیسی سٹیبل نہیں ہے. اب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں سر، آپ میں جو لائٹر نہیں نوٹ پہ نہیں کہہ رہا، میں میں ایگزیکٹلی سنجیدہ میں نوٹ پہ اس کہہ رہا ہوں. میں کی بڑا طرف آ رہا ہوں کہ سنجیدہ نوٹ دیکھیں پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی ہے ہماری ہی. اسٹیٹ کی طرف سے سر، اسٹیٹ کی طرف سے تو لائٹر نوٹ پہ لی جاتی ہے جی کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں سر، آپ گراؤنڈ پہ ہیں، آپ کو چیزوں، مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا دیں. پالیسی اسٹیٹ کی ہوتی ہے یا شخصیات کی ہوتی ہے، حکومتوں کی ہوتی ہے. اور جب آپ ایک حساس ترین بارڈر آپ کا ہو اور اس کے اوپر ہماری کوئی اسٹیبل پالیسی نہ ہو، کبھی ہم انہیں کہتے ہیں جی برادر اسلامی ملک ہے، کبھی وہ انسانیت کے ناطے، کبھی وہ ہمارے بھائی ہیں اور کبھی وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ اتنے جو یہ نکات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جن کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، یہ سر، یہ پاکستان کے لیے تو ایک بہت خطرناک چیز ہے نا. مطلب کسی بھی ایک چیز کے اوپر ہم سٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ وقار صاحب یہ مسئلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ویسٹرن بارڈر کی جانب سے ہی کی جا رہی ہے. لیکن اس میں صرف پاکستان اکیلے ذمہ دار نہیں ہے. مجھے بتائیے افغانستان کی کیا پالیسی ہے، تھوڑا سا اس کو وہ بھی افغانستان میں بتا تو سر، دیں. افغانستان میں تو نظام ہی نہیں ہے اسٹیبل. نہیں کبھی ایسا بھی نہیں طالبان آ ہے. جاتے ہیں، نہیں کبھی نہیں نہیں سیکولر. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. اس وقت بیسیکلی وہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے. آپ لا کے انکار کریں. مجھے بتائیں کہ ایک ریاست کے جس طرح بھی ڈھانچہ ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. آپ یو این کی رپورٹ کا، بے شک آپ آئی ایس پی آر کی رپورٹ نہ اٹھائیں، لیکن آپ یو این کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، وہاں پر داعش کی موجودگی ہے، وہاں پر ان کے انٹرونمنٹ سینٹر ہے. خود آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی کہاں تھے اور اب بھی کہاں ہیں. تو ہے ان کی موجودگی. یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس پوری سیناریو کا اکیلا ہی ذمہ دار ہے. افغانستان اس میں سب سے بڑا بھی میں اس لیے کہوں گا کہ ذمہ دار اس کو بنایا جا سکتا ہے. افغانستان جو ہے اس کی جو پالیسی ہے اس وقت پاکستان سے متعلق بدقسمتی سے وہ بھی بڑی ہوسٹائل ہے. اور ہوسٹائل ہونے کی کئی وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے 40 سال سے زائد یہاں کے ان لوگوں کو ایکاموڈیٹ کیا. بدقسمتی سے یہ ہماری غلط پالیسی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا سفیر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اس وقت افغانستان میں وہاں پر جو افغان حکومت ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے متعلق اس کی پالیسی بڑی ہوسٹائل ہے. اور سوشل میڈیا پہ وہ کر رہے ہیں اور اس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، پھر کبھی اس پہ بحث کریں گے. لیکن افغانستان جو ہے وہاں سے دہشت گرد داخل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں خود آپ کو پتہ ہے کہ کئی حملے اس طرح کے ہوئے ہیں، خود کش حملے، یعنی عام حملوں کے علاوہ خود کش حملے جو اس وقت براہ راست جس میں افغان جو ہے وہ سرزمین افغان باشندے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور حالیہ دنوں میں ہم ایک بہت
بہت شدید نقصان برداشت کر رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اور آفیسرز شہادتیں ہو رہی ہیں، اور بڑی ٹینس صورتحال ہے اور دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو افغانستان میں اسٹرائک ہوئی اور مبینہ طور پر نور ولی کے اوپر اسٹرائک ہوئی، یہ پاکستان کی طرف سے ہوئی یا پھر یہ کیا سینیریو تھا؟ یار کل یہ والا سوال ہم نے بار بار ڈی جے اشتیار سے بھی پوچھا، اس نے نہیں بتایا کہ ہم نے کیے. لیکن افغانستان حکمران جو ہے انہوں نے پاکستان سے احتجاج کیا ہے. کل آپ کو پتہ ہے کہ جو متقی صاحب ہے انہوں نے دہلی میں بیٹھ کر ایک مذمت باقاعدہ طور پر کی تھی کہ پاکستان ایسا نہ کرے. لیکن پاکستان جو کل ان سے ڈی جے اشتیار صاحب سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتا دیا کہ ہم پاکستان کی دفاع میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو بظاہر تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کر رہے ہیں یا نہیں کریں گے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ بھی نہیں. خود آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جلال آباد میں یہاں پر اٹیک ہوئے تھے، اس سے پہلے کنڑ میں اٹیک ہوا تھا، اس سے پہلے جو پکتیا تھا وہاں پر اٹیک ہوا ہے. تو اب کابل اور پکتیکا میں اٹیک ہوا ہے، یہ والی ایشو جو ہے. تو پاکستانی فورسز اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی حد تک جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ آگے جائے گا. لیکن میرے خیال میں ہمیں سفارتی چینل بھی کھولنے چاہیے اور سفارتی سطح پر بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جی جی، اور دوسری جانب افغانستان کی بھارت میں موجودگی، وہاں بیٹھ کر اسٹیٹمنٹس دینا، وہاں بیٹھ کر ملاقاتیں کرنا. اب کچھ ہی دن پہلے پاکستان اور بھارت کی ایک شدید جھڑپ ہوئی، اور کیا کوئی ڈپلومیٹک سگنلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وقار بھائی مجھے بتا کہ افغانستان پاکستان کا صوبہ ہے، نہیں نہیں. کیا وہ پاکستان سے پوچھے گا؟ نہیں، بالکل نہیں پوچھے گا. تو میں خود میں مختار ملک ہے، جس کے ساتھ چاہے تعلقات استوار کرے. ان کی وجہ آپ کو پتہ ہے انڈیا اور اس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس کے ساتھ کرے، باقاعدہ طور پر وہاں پر جائے نہیں، یہ اس چیز ملاقات کرے. پر اثر لیکن انداز آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کی نہیں، میں آپ کو ٹینشن ہے، بتا دوں، اور میں پھر سمپل آپ کو بتا دوں، پاکستان چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. سمپل یہ پاکستان کی ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو ہوں گے، کر لے. افغانستان کی بھی مرضی ہے، خود مختار ملک کے فیصلے کر سکتا ہے. اور اس کا پاکستان کی صحت پر، پاکستان کی سیکورٹی پر کوئی اثر ہو سکتا ہے، یا پاکستان کے بالکل اندر ہو جو ہے، سکتا ہے، اندر بالکل اندر جس طرح اس سے پہلے بالکل ہم ہو نے کہا سکتا ہے. کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقار بھائی، انہوں نے اپنی کونسلیٹ کو ایمبیسی کا درجہ دیا، اور ماضی میں جب اشرف غنی کا دور تھا تو انہوں نے پاکستان جو تھا، انہوں نے بارہا اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ افغان کونسلیٹ جو ہے وہ براہ راست جو پاکستانی ٹیررسٹ گروپ ہے ان کو فنڈنگ کر رہی ہے. تو خود آپ کو پتہ ہے. لیکن پاکستان کو اس حوالے سے کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ہاں اس حوالے سے کیا کیا ہو رہا ہے. پاکستان اب بھی میرے خیال میں افغانستان کے حوالے سے اگر کامیاب مذاکرات اور سفارتی تعلقات اپنائیں تو کافی مسائل جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. ہم نے یہ بھی سنا، اور یہ چیز بہت ڈسکس ہوئی تھوڑا سا، آپ کیونکہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ یہ ہے، آپ اس کے اوپر بہتر انالیسس دے سکتے ہیں. کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بڑا اچھا اسٹرائک بیک کیا اور رسپانس دیا. بھارت ہو سکتا ہے جس طرح پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، افغانستان کے ساتھ جو پینگے پڑھا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اور یہ بھارت کے کچھ جتنے بھی دفاعی اینالسٹ ہیں وہ ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر یہ چیز کہتے رہے کہ جی آپ یہ والا روٹ استعمال کریں، یہ بڑا سیکیور ہے بھارت کے لیے. کون سے والا روٹ؟ افغانستان کے تھرو اور ٹی ٹی پی کے تھرو، اور پھر یہ پاکستان کے نہیں، وہ ہو اندر تو آ کر سکتا ہے، میں نے کہا بغیر نا اپنے اوپر یہ لیبل گائے دیکھیں اٹیکس کروائے. دیکھیں دیکھیں وقار بھائی، یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی باقاعدہ طور پر آڈیوز بھی آئی ہے، پاکستان نے ریلیز بھی کیے کہ جو دہشت گرد ہے ان کی بھارتی اداروں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے وہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے باقاعدہ طور پر ثبوت بھی. خود آپ کو پتہ ہے انڈیا تو بربلا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کی جو ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ جو بلوچ تحریکیں ہیں یہاں پر جو دہشت گرد ہے اس کی باقاعدہ طور پر سپورٹ کرتا رہی. تو میرے خیال میں کسی سے بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان کو اس حوالے سے کل جو تھا ایک سوال یہ بھی تھا، جو افغانستان کی سرزمین ہے، دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا اور افغان طالبان کا، اس میں یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ یا امریکہ کی کسی اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس وقت اگر افغانستان اس طرح کر رہے تو افغانستان نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. پکار بھائی دو ایشوز ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب 9/11 کا حادثہ پیش آیا تھا تو افغان طالبان کی جو حکومت ختم کی گئی تھی وہ اسامہ بن لادن کو حوالہ نہ کرنے پر ہوئی. خود آپ کو پتہ ہے اس بات کی، امریکہ نے اور اس کی اتحادیوں نے اٹیک کر لیا تھا. اور اب ایک مرتبہ پھر جو پاکستان کی دہشت گرد ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں زیادتی ہے. اگلا سینیریو آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے؟ کیونکہ بلوچستان میں آلریڈی ہمارے پاس مسائل ہیں، کے پی کے میں بھی
بہت کچھ کھلا ہوا ہے، پھر ہم نے گڈ طالبان بھی یہاں رکھے، تو آگے کیا آپ کو اب ایک سینیریو نظر آ رہا ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ حالات اچھے ہوں گے، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس اور موجودہ جو بیانات ہے اس میں تلخی مزید بڑھی گی، کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس حوالے سے جہاں تک میری اطلاعات ہے، چین نے کوشش شروع کر رکھی ہے، اس نے پاکستان کو تحمل کی جہاں مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے اس طریقے سے کھل کر افغانستان کا نام یا اس حوالے سے بڑی کھل کر جو مخالفانہ پالیسی وہ نہیں اپنائی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چین جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ملکوں ممالک کے درمیان ایک مرتبہ پھر روابط کو بحال کر جی۔ ٹھیک ہے، اور کے پی کے میں جو سی ایم تبدیل ہوا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ظاہر سی بات ہے میجورٹی ہے، انہوں نے سہیل افریدی کو نامزد کر دیا۔ سہیل افریدی سے کیا وجہ ہے کہ سہیل افریدی بظاہر ایکسیپٹیبل نظر نہیں آئے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ کو خود پتہ ہے ان کے بیانات تھے، ان کے جارحانہ طرز سیاست ہے، ان کے آپریشن کے متعلق جو ہے وہ واضح تقاریر ہے۔ یہ وہ دو تین وجوہات ہے جس کے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک درمیان میں بات چل گئی ہے، اور اس بات چلنے کی وجہ سے ہی جو سہیل افریدی جاب ہے وہ تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ سہیل افریدی کے حوالے سے انتخاب جو ہے وہ پیر کے روز خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگا، اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے اس کے انتخاب تو پیر کے روز وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتائی ہے۔ تو شاید جو کچھ خدشات تھے وہ ختم ہو گئی، لیکن ایک سوال جو بنیادی طور پر وہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور کسی حد تک وفاقی حکومت کو تھا، شاید ان کا کسی نہ کسی حد تک ازالہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ بحیثیت وزیر، بحیثیت ایم پی اے شاید سہیل افریدی صاحب کا نقطۂ نظر الگ ہوگا، لیکن اب بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کی حیثیت بڑی ذمہ دارانہ ہوگی جی۔ ٹھیک ہے، اور سہیل افریدی آپ کو لگتا ہے کہ پورا اتر پائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جو لہجہ ہے، جو ڈیمانڈز ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑی سخت ہوتی ہیں۔ گنڈا صاحب کو وقار صاحب، نہ تو میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں نہیں، کہ اس وجہ کہ آپ اسٹڈی تو کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایگریسو پالیٹکس ہے، اور ایگریسو پالیٹکس اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی ورکر جو ہے اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو سہیل افریدی جو ہے وہ ایگریسو پالیٹکس کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید علی امین صاحب کو تبدیل کر سہیل افریدی صاحب کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ تھوڑی سی ایگریسو پالیٹکس کی جائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی بات کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی تھوڑی سی عمران خان کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے، یہی وجہ ہے کہ ایگریسو پالیٹکس اور ایسے حساس علاقے میں کے پی کے جہاں آپریشن ہو رہا ہو، افغانستان کا بارڈر ہو، اور پھر سہیل افریدی کا جو فارمر فاٹا کا علاقہ ہے ایجنسی سے، وہاں سے تعلق ہونا، یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ بات چیت کسی لیول پہ ہوگی؟ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بات چیت ہوئی ہے۔ دیکھیں نارملی ہم دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب ایز اے رپورٹر میں رپورٹ بناتا ہوں تو پھر میری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ غیر جانبدارانہ ہوتی ہے۔ اور سہیل افریدی صاحب کو بھی تھوڑے سے اس کا مظاہرہ کر دیجیے، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے اس کو بھی تھوڑا سا تعامل کا مظاہرہ کرنے دو، اور وفاق کی جانب سے بھی جو ہے وہ رویے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دیں گے، تب یہ صوبہ جا کے کچھ حاصل کر سکے، ورنہ کہ یہ نہ ہوا تو سہیل افریدی صاحب کے لیے بھی میدان کھلا ہے اور وفاق کے لیے بھی کھلا ہے۔ پچھلے دنوں سر خبریں چلی تھی کہ وہ جو فاٹا والا ایریا تھا وہ وفاق سے دوبارہ الگ کیا جائے گا، اور اس میں مولانا صاحب انٹرسٹڈ تھے کہ شاید اسے صوبہ بنا دیا جائے، مولانا صاحب اس کے وزیر اعلیٰ نہیں بن نہیں جائیں یار، خود آپ کو گے۔ پتہ ہے، ابھی تک تو 27ویں آئینی ترمیم میں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے کہ جو ابھی تک اس کی خدوخال کیا، اور نہ ہی کہیں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کی جو حیثیت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب آپ کیا کریں گے، مجھے بتائیے، دوبارہ وہاں پر اختیار کا قانون نافذ کریں گے؟ اور وہاں پر جو الگ صوبہ ہے وہ فیزیبل ہے ہی نہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ باجوڑ، مومند، خیبر، کرم اور اگزئی شمالی وزیرستان اور پھر جنوبی وزیرستان، یہ ایک پتلی سی لائن ہے، آپ اس کو ملائیں گے کیسے؟ ان کا دارالخلافہ کہاں پہ ہوگا؟ دارالحکومت کہاں پہ ہوگی؟ یہ فیزیبل نہیں ہے۔ اب یہاں کی مقامی آبادی کو پہلے سے یہاں پر پشتونوں کو گھیرا ہے کہ ہمارے بیشتر پشتون جو ہے وہ بلوچستان میں، وہاں سے ان کو اکٹھی کیا جائے، تو اسی وجہ سے آپ یہ اس علاقے کو مزید جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کریں، شاید یہ کسی کو بھی ممکن نہیں۔ اور دوسری بات کہ بیسیکلی اگر اس طرح کی ہے تبدیلی ہوگی تو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی اس قانون کی حمایت کرے گی، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے کہ وہ جو اس قانون کی حمایت کر کے فاٹا کی جو حیثیت ہے وہ دوبارہ تبدیل ہو کے ماضی کی حیثیت پہ چلا جائے جی۔
ठीक है, लास्टली सर ये बता दीजिएगा कि खान साहब ने गंडापुर साहब को इसीलिए हटाया कि ये ऑपरेशन वाला जो मामला था इसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहे थे। सोहेल अफरीदी एग्रेसिव हैं, उन इलाकों से हैं, तो वो ऑपरेशन शायद रोक लेंगे। पॉसिबल नजर आ रहा है आपको, या फिर एस्टेब्लिशमेंट को यार बहुत एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा शिकायत की डायरेक्ट टक्कर नुकसान है? देखें, ये जो हाथ से यकदम नहीं हुआ करते, इसके पीछे मुझे वो शेर तो याद नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी हो इसके पीछे एक दास्तान होती है, तो बेसिकली वो है। लेकिन आखिर में जो अलीमा खान वाला मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इल्जाम था, शायद ये उसके डूबने का मैन सहारा था। इससे पहले एक बड़ी लंबी चौड़ी जो थी, क्योंकि उसकी सलमान अकरम राजा साहब से भी इख्तिलाफात थे, उनके असद कैसर साहब के साथ भी इख्तिलाफात थे, उनके आतिफ खान के साथ भी इख्तिलाफात थे, पार्टी तंजीम के साथ भी इख्तिलाफात थे। तो ये थे बन बन के किसके साथ नहीं थे आखिर में सर? जी। किसके साथ नहीं थे इख्तिलाफात गंडापुर साहब की? ये तो सबके साथ होंगे। नहीं, बैरिस्टर गौहर के साथ उसके नहीं थी, उमर अयूब के साथ नहीं थी, शिबली फराज के साथ नहीं थी, नहीं और अपने भाई के साथ भी नहीं थी। नहीं, उसके अलावा जो निजाम में बैठे हुए सेटअप के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक नहीं इंसाफ नहीं, का उनके बच्चा साथ बच्चा ये कहता रहा जी ये उनके कोई इख्तिलाफात नहीं थे उसके साथ।